میرے محترم بھائیوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 ایسی صفات کا بیان فرمایا ہے کہ اگر یہ 10 صفات کسی میں بھی آ جائے تو رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اس کے ساتھ کہ اس کے تمام گناہ بھی بخش دے گا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے گا۔ یہ 10 صفات چاہے مسلمان میں مرد میں ہوں، چاہے مسلمان عورت میں ہو، چاہے وہ بوڑھے میں ہو، چاہے وہ بوڑھی میں ہو، چاہے وہ لڑکے میں ہو، چاہے لڑکی میں ہو، اگر یہ 10 صفات کسی نے اپنے اندر پیدا کی اور ان 10 صفات کو اپنی زندگی میں جگہ دی تو پھر خالق کائنات کا وعدہ ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا میرا وعدہ ہے اور میں تمام سچوں میں سب سے سچا ہوں، ومن اصدق من اللہ قیلا، میرے رب نے فرمایا 10 صفات کسی مرد میں پیدا ہو جائے، کسی عورت میں پیدا ہو جائے، کسی مذکر یا مؤنث میں، کسی بوڑھے یا بوڑھے میں پیدا ہو جائے، میرے رب نے فرمایا کہ ان کے لیے میری مغفرت کا بھی وعدہ ہے اور ان کے لیے میرے اجر عظیم کا بھی وعدہ ہے۔ سب سے پہلی صفت اللہ رب العزت نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، سب سے پہلی صفت اسلام کی ہے۔ اگر کوئی مرد یا عورت اسلام کو اپناتا ہے، اسلام کہتے ہیں ظاہری اعمال کو، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد ہے، یہ ظاہری اعمال کا نام اسلام ہے۔ کلمہ زبان سے بول دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو اسلام نام ہے ظاہری اعمال کا، فرق سمجھنا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری صفت اللہ نے فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد ہو یا مومن عورت ہو، ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، کہ دل سے تصدیق کرے کہ اللہ رب العزت کے اوپر میرا ایمان ہے۔ تصدیق قلبی کا نام ایمان ہے۔ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے۔ بہت سے لوگوں سے پوچھو پریشان ہو جاتے ہیں ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جہاد فی سبیل اللہ ہے، صدقہ اور خیرات۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تصدیق قلبی کا۔ میں اور آپ کہتے ہیں امنت باللہ، اللہ پر ایمان ہے، اور ملائکتی، اللہ کے کتابوں پر ایمان ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان ہے، قیامت کے دن پر ایمان ہے، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، اس کے اوپر ایمان ہے، اور تقدیر پر ایمان ہے، خیر اور شر میرے رب کی جانب سے ہے، اس پر ایمان، اس کا نام ہے شریعت میں ایمان۔ تیسری چیز، تیسری صفت میرے رب نے فرمایا والقانتین والقانتات، فرما بردار، اطاعت کرنے والا، اللہ اور اللہ کی رسول کی ماننے والا، اطاعت کرنے والا مرد ہو یا اطاعت کرنے والی عورت ہو، تیسری صفت یہ ہے۔ اور چوتھی صفت والصادقین والصادقات، سچ بولنے والا مرد اور سچ بولنے والی عورتیں، یہ چوتھی صفت ہو گئی۔ اور پانچویں صفت والصابرین والصابرات، مصیبتیں آ جائے، تکالیف آ جائے، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، یہ ہو گئی پانچویں صفت۔ چھٹی صفت والخاشعین والخاشعات، عاجزی کرنے والے، تواضع کرنے والے مرد اور تواضع کرنے والی عورتیں۔ اور ساتویں صفت والمتصدقین والمتصدقات، اللہ کے راستے میں زکوٰۃ اور خیرات اور صدقہ دینے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور آٹھویں صفت والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد ہوں یا روزہ رکھنے والی عورتیں ہوں۔ اور نویں صفت والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں۔ اور 10ویں صفت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد ہوں، اللہ کے ہر وقت ذکر کرنے والے مرد ہو یا عورتیں ہوں۔ ان 10 صفات، یہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو، جن کے اندر پیدا ہو جائیں گے، میرے رب نے فرمایا ان 10 صفات کے جو شخص متصف ہوگا، چاہے پہلے نمبر پر اسلام، دوسرے نمبر پر ایمان،
تیسرے نمبر پر فرما برداری، چوتھے نمبر پر سچ بولنا، چھٹے نمبر پر صبر کرنے والے، ساتویں نمبر پر عاجزی کرنے والے، اور آٹھویں نمبر پر صدقہ کرنے والے، اور 9ویں نمبر پر صائمین روزہ رکھنے والے، اور 10ویں نمبر پر اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد یا عورت۔ یہ 10 صفات میرے رب نے فرمائے جس کے اندر پیدا ہو جائیں گے تو میرے رب نے فرمایا اعد اللہ لهم مغفرہ، میرے رب نے فرمایا ہم نے ان کے لیے مغفرت تیار کر کے رکھا ہے، اور اجرا عظیما، اور جنت کی صورت میں ان کے لیے اجر عظیم عطا فرمایا۔ میں کہنا چاہتا ہوں چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں، اس آیت میں اللہ رب العزت نے مردوں کو بھی خطاب کیا، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی سمجھایا، عورتوں کو بھی، سب برابر ہے۔ ٹھیک ہے، مرد عورتوں پر حاکم ہے، ٹھیک ہے، مرد گھر کا نظام چلاتا ہے، ٹھیک ہے، مرد نبی بنتا ہے، ٹھیک ہے، مرد حاکم اور سلطان بنتا ہے، عورت سلطان اور حاکم اور نبیہ نہیں بن سکتی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اللہ نے فرمایا جتنے ہم نے انبیاء بھیجے ہیں وہ مرد بنا کر بھیجے، عورت کسی نبی کو نہیں بنایا۔ لیکن اللہ نے فرمایا یہ مرد نبی ہیں، وہ عورتوں کے گود میں پلتے ہیں، یہ ولی نیک صالح لوگ یہ عورتوں کی گود میں پلتے ہیں، ان کی پرورش کرنے والی عورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے فرمایا کسی بھی کامیاب شخص کے پیچھے اگر آپ نظر کریں گے تو ضرور بھی ضرور کسی نیک صالح عورت کا ہاتھ ہوگا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہ قرآن کی اس آیت کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے۔ اگر آپ نے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی، اگر آپ نے اپنے بچوں کو دین سمجھایا، اگر آپ نے اپنے بچوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سمجھائی، تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا تو یہ آپ کے لیے یقین کرو ایک چمکتے ہوئے سورج کی طرح، اس کی دنیا بھی خوبصورت ہوگی، اس کی آخرت بھی۔